क्या बात है अहमद रजा पढ़िए आवाज खींच रही है आवाज तो मिल रहा चला आएगा क्या बात है वाह 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 सुभान अल्लाह क्या बात है खालिद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है क्या बात है वाह 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 क्या बात है चल जाएगा वाह 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 क्या बात है सुभान अल्लाह और बड़े साहब बड़े
ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد معدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان سبحان اور کوئی پڑھیں گا صاحب؟ نہیں پڑھیں گا. چلیے لگائیے.
آپ کی کرسی نہ آپ کیا ٹائم بہت ہو گیا جلدی شروع کر لیے ختم کریں گے ٹیبل کیبل بھی نہیں لائے یہاں پہ لانے کا نیچے کیجیے رسم ترقی کر رہے ہیں کر رہے اس پکڑے تو ایسے پکڑے رہیے بس ہاں لائیو چل رہا ہے وہ محترم سامعین حاضرین پردہ نشین خواتین اسلام عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین آمنت باللہ صدق اللہ المولا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الامی المکین المتین المبین الکریم اس کو بھی لگائیں گے پھٹکے سے لگائی ٹائم ہو رہا ہے جب تک میں بولتا رہتا ہوں نا خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے بیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ راحت سیدھا کیجیے اس کو سیدھا کیجیے تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ معطر پسینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ نبی الانبیاء رسولوں کے پیشوا ہادی السبل ختم الرسل مولائی کل گرتوں کو اٹھانے والے ڈوبتوں کو ترانے والے روتوں کو ہنسانے والے بزم کونین کے اجالے من رآنی فقد رأى الحق کا مزدہی جافلہ سنانے والے جن کی غلامی تاج شاہی نجات کے ضامن جن کی گواہی جن کے سر پر ورفعنا لک ذکرک کا صحرا جن کی کمر میں ولسوف یعطیک ربک فتردک پٹکا جن کے عبادت کی یہ شان یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا جن کے دست رحمت کا یہ رتبہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما جن کے سفر کا مقام سبحان الذی اسرا جن کے ناز کی حقیقت لا اقسم بہذا البلد اس بھیک دینے والے دات و آقا کی بارگاہ میں پورا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم ہر بار میں اس کلام کو پڑھتا ہوں کل بھی اس بچے نے کلام کی فرمائش کی 2-3 شعر کلام کے سماعت کر لیں پھر انشاءاللہ اور منقبت کے 2-1 شعر پھر انشاءاللہ گفتگو کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ پورا مجمع جیلا کہتے ہیں سبحان اللہ عرش کا تارا عرش کا تارا بن کے چمکنا سب کے بس بات نہیں عرش کا تارا بن کے چمکنا سب کے بس بات نہیں پیارے نبی کی گود میں جا
بس کی بات نہیں. شیر سنا رات کہ سارے مسلمان سب کے بات نہیں نیزے پہ قرآن سنانا سب کے بات نہیں. پیارے نبی کی گود میں جانا سب کے بس کی بات نہیں. اور بچہ بچہ ان کے گھر کا خود اپنی قربانی کا کہ بچہ کرنا اور نبھانا سب کے بس کی بات نہیں. وعدہ کرنا اور نبھانا سب کے بس کی بات نہیں. پیارے نبی سب کے بس کی بات نہیں. عرش کا تارا بن کے چمکنا سب کے بس کی بات نہیں. پیارے نبی کی گود میں جانا سب کے بس کی بات نہیں. اور چاروں طرف ہے گھور اندھیرا اور دشمن کا خطرہ ہو کہ چاروں طرف ہے چاروں طرف ہے گھور اندھیرا اور دشمن کا خطرہ ہو. ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں. ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ایک آواز بلند آواز، نعرے تکبیر، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا،
मौलाना गुलाम अहमद रजा साहब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। कि प्यारे नबी की गोद में जाना सबके बस की, कि अहमद तुझ पे, अहमद तुझ पे इब्ने हैदर का करम है वरना, कि अहमद तुझ पे, अहमद तुझ पे इब्ने हैदर का करम है वरना, ये महफिल और ये महफिल और नात सुनाना सबके बस की बात नहीं, प्यारे नबी की, पीछे वाले प्यारे नबी की गोद में जाना सबके बस की बात नहीं, अर्श का तारा बन के चमकना सबके बस की बात नहीं। मनक़बत के दो शेर पढ़ दूं, इजाजत है इंशाअल्लाह, उसको फिर कभी, है ना, अभी तो बाकी है। कि गौसुल वरा की महफिल, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर, सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल। और तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं, तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं, दरअसल वो ज़मीन पर जन्नत बना लगे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो बीच में बच्चों की पार्टी है, इनको जरा पीछे कर दीजिए और आप लोग बड़े लोगों की पार्टी जरा सामने आ जाइए थोड़ा सा, कम से कम। हाँ, करीब आ जाइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आराम से बाबा, आराम से। इतने तो लोग हज करने जाते, वहां भी अफरा तफरी नहीं मचाते होंगे बाबा। आराम आराम से, करीब आ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो लोग इधर उधर बैठे हैं, ए बाबू, जो लोग इधर उधर बैठे हैं
ان سے گزارش ہے بابو ذرا ٹوپیاں لگائے لو، اگر سامنے آ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اور آواز کوئی نہیں کرنا بیٹا، جس نے آواز کی تو بس دیکھنا یہ قریب میں ہے بیٹا، ہاں آواز بالکل نہیں، خاموش۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جشن غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مجلس کی یہ دوسری شب ہے۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سعید پورہ کے غیور نوجوانوں نے جشن غوث العالم دستگیر رضی اللہ عنہ کا اہتمام کیا، انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے، سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، جب ہم اور آپ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ محفل کن کی ہے۔ اس لیے جب اچھوں کی محفل ہو، بڑوں کی محفل ہو، سرکاروں کی محفل ہو، تو پھر ایسی محفل میں یہ گٹکا، بیڑی، تمباکو، پان، یہ سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ غوث اعظم سے محبت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ 11ویں شریف کے دن لنگر کھلا دے تو کام ہو گیا۔ غوث اعظم سے محبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ غوث اعظم کے مشن کو عام کیا جائے، ان کے اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ، آپ کا علم و عمل، آپ کے تقوی و طہارت، آپ کے عبادات، ریاضات اور آپ کے تمام تر کمالات کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے بس ان چیزوں کو اپنا مقصد حیات بنا کر کے اسی راستے پہ لگ جائیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اور آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن کل سے ہمارا، مجھے امید ہے کہ سب لوگ جلدی سے بھی آئیں گے، بھی بہت سے لوگ آئے نہیں ہیں، لوگ دھیرے دھیرے آتے ہیں کہ تقریر عادی ہو جائے حضرت کی، حضرت بھی بڑا لمبا کر دیتے، لمحہ دیتے ہیں واہ تو نیند لگتی ہے تو آدھی تقریر کے بعد جائیں گے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہو رہا ہے عمران بھائی؟ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، چلو اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، نہ ہو تو بہتر ہے۔ تو ایک چیز اور بھی ہے کہ جانتے سبھی لوگ کام پہ جاتے ہیں، تو کوئی 11 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 12، کوئی 1 بجے آتے اپنے اپنے کام سے، مگر محبت دیکھیں کہ اگر بندہ 12 بجے بھی آ رہا ہے تو دل میں خواہش ہے کاش 5 منٹ کا وقت مل جائے تو جا کے محفل میں بیٹھ جاؤں، ہے نا؟ ہو رہا ہے، میں دیکھا کئی لوگوں کو ماشاءاللہ، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خدائے قدیر جبار مجھے آیت کریمہ کے تحت حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے، ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، کل بھی اپنی گفتگو وہی تھی اولیاء اللہ کے تعلق سے، ہے نا؟ تیجا کیوں، 10واں کیوں، 40واں کیوں، برسی کیوں، یہی سب چیزیں تھی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب آپ لوگوں کا بڑا عجیب معاملہ ہے، اللہ والوں کی بات کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت و الفت کی بات کرتے ہیں، کبھی غوث کی 11ویں ہے، کبھی خواجہ کی 6ٹھی ہے، کبھی صابر پاک کی 25ویں ہے، کبھی امام احمد رضا فاضل بریلوی کی 25ویں ہے، الگ الگ آپ لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان محبتوں سے کچھ ملتا ہے؟ اولیاء اللہ سے محبت کرنے کا کچھ صلہ، کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے تو ہمارے بھولے بھائی نوجوان جو ہیں وہ
الگ ہی شیلی میں بول جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ہوتا ہے. اگر پوچھ لیا جائے کہ دلیل کیا ہے, کیا ملتا ہے, فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے, تو کہتے وہ ہمارے امام صاحب بتائیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے حضرت بتائیں گے, ان سے بات کرنا, لیکن ہم کو پتا ہے کہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. آج اسی چیز کو پہلے بھی آپ سنے ہیں اور سن لیے, ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. آج ہم لوگ اسی چیز کو سنیں گے کہ بھائی فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں, اللہ والوں سے محبت کا صلہ ملتا ہے. ہم جو ان کا مالا جپتے ہیں, ان کے نام کا مالا جپتے ہیں, ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور جگہ جگہ محفل میلاد منعقد کرتے ہیں. 11ویں شریف کے نام پر 11 دن کی آپ نے محفل, یہ مجلس کا اہتمام کیا ہے. نوجوانوں نے پنڈال لگا دیا, لائٹیں لگا دی, یہ مائک کا انتظام, حضرت کا انتظام, یہ شیرنی وغیرہ ساری چیزیں, کرسیوں کا انتظام, بچھاؤ کا انتظام کرتے ہیں. تو بھائی فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ سعید پورہ والے کئی سالوں سے کر رہے ہیں, آپ لوگ کر رہے ہیں نا؟ بے شک بے شک. میں کم سے کم 5-7 سال سے تو میں بول رہا ہوں, ہے نا؟ تو کچھ فائدہ ملا, کچھ فائدہ حاصل ہوا. کیا فائدہ ہوا؟ آپ کہیں گے حضرت اگر فائدہ نہیں ہوتا, آج کا دور تو ایسا ہے کہ بس فٹک سے کام ہونا چاہیے. گولی بھی وہ استعمال کرتے ہیں اینٹی بائیوٹک جو جلدی سے کام کر جائے, درد بھاگ جائے. اگر اس ڈاکٹر سے فائدہ نہ ہو تو ڈاکٹر بدل دیتے ہیں, اس حکیم سے فائدہ نہ ہو حکیم بدل دیتے ہیں, اس طبیب سے فائدہ نہ ہو طبیب بدل دیتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس ڈاکٹر نے دوائی دی ہے وہ دوائی کسی اور کام کے لیے ہو, اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا تو ہم نے ڈاکٹر بدل دیا. آپ کئی سالوں سے غوث کی 11ویں کر رہے ہیں, تو آپ کہیں گے مولانا اگر فائدہ نہ ہوتا تو ہر سال اتنا خرچہ نہ کرتے, اگر فائدہ نہ ہوتا تو ہر سال یہ شامیان لگاتے, اگر فائدہ نہ ہوتا تو یہ بچھاؤ نہ بچھاتے, آپ کو نہ بلاتے. فائدہ ہو رہا ہے تب جا کے ہر سال غوث کی 11ویں کر رہے ہیں. اب فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے, آج اسی کو ہم قرآن سے سمجھیں گے. قرآن مجید میں اس آیے مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اس کا ایکو ذرا کم کر دے گا, آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی ٹینشن نہیں نا؟ چلو ماشاءاللہ. عرض کر رہا تھا قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں یہ جو دوست ہیں آپس میں, یہ جو دوست ہیں, قرآن کہتا ہے یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں گے, ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. دوست اپنے دوست کو دیکھنا گوارا بھی نہ کرے گا. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قرآن کہتا ہے ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر راستہ بدلے گی, باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر راستہ بدلے گا, وامہ وابیہ, اور ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر راستہ بدلے گی, باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر راستہ بدلے گا, وصاحبتہ واخیہ, اور رشتے دار اور بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر راستہ بدلیں گے. قیامت کا دن کتنا ہولناک دن ہوگا, قیامت کا دن کتنا کٹھن دن ہوگا. اس آیت مبارکہ کے اگلے ٹکڑے پر بعد میں ہم ذکر کریں گے, لیکن یہاں رک کر کے میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ قیامت کا منظر کتنا ہولناک منظر ہوگا, وہ قیامت کا منظر کتنا خطرناک منظر ہوگا کہ جس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے اس دن ایک دوست دوسرے دوست کے دشمن بن جائیں گے. بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر راستہ بدلے گا, ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر راستہ بدلے گی, رشتے دار اپنے رشتے دار کو دیکھ کر راستہ بدلیں گے. اللہ اکبر, وہ قیامت کا منظر کتنا ہولناک منظر ہوگا. آج ہمارا حال یہ ہے قیامت کا ذکر ہو, آج کا ذکر ہو تو ہماری گردنیں نیچے ہو جاتی ہیں, ہماری گردنیں خم ہو جاتی ہیں, ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں. مولانا صاحب فضیلت پر گفتگو ہونی چاہیے, نبی کی شان پر گفتگو ہو, غوث اعظم کی عظمت پر گفتگو ہو, خواجہ غریب نواز کی خواجگیت پر گفتگو ہو, امام احمد رضا کے علم و فضل پر گفتگو ہونی چاہیے. ہم سنی لوگ ہیں, ہم تناقل سنی ہیں, ہم نعرہ لگانے والے لوگ ہیں, تو پھر آپ کو گفتگو بھی موت پر نہیں کرنی چاہیے. آپ کو گفتگو بھی قیامت کے دل دہلا دینے والے منظر پر نہیں کرنی چاہیے. آپ کو گفتگو کس پر کرنی چاہیے؟ تو آپ کو گفتگو صرف فضیلتوں پر کرنی چاہیے تاکہ ہم نعرہ لگا سکے. مگر آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اے میرے قوم کے غیور نوجوانوں, کبھی کبھی ان جملوں پر بھی غور کر لیا کرو, کبھی کبھی اصلاح معاشرہ پر بھی گفتگو سن لیا کرو. ہاں اولیاء اللہ کی محبت ہے, یہ
زندگی ہے، اولیاء اللہ کی اطاعتیں کیا ہے، ان کی زندگی کو دیکھو، ان کے طرز عمل کو دیکھو، ان کے مقصد حیات کو دیکھو، ان کے جینے کو دیکھو، ان کے اٹھنے کو دیکھو، ان کے بیٹھنے کو دیکھو، ان کی کرامتوں کو دیکھو، ان کے عادات و اخلاق و اطوار کو دیکھو، ان کی تہذیب و تمدن و ثقافت کو دیکھو، ان کی زندگی کا معائنہ کرو، ان کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ جس غوث کی 11ویں تم مناتے ہو اور جس غوث کی محفل میں تم بیٹھے ہو، انہیں اللہ والے کا بلکہ یہی سرکار کی زندگی کا حال یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں 11 سال تک عراق کے جنگلوں میں خاک چھانتا پھرا اور جو ہے رب کی لقاء اور رب کے ملاقات کے شوق کو دل میں بٹھائے رب کرتا رہا۔ جو غوث 11 سال تک عراق کے بیابانوں میں، عراق کے جنگلوں میں پھرے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد میں محو ہو، اس غوث کا ماننے والا آج صرف لنگروں کی بات میں رہ جائے، آج صرف فضیلتوں کی بات میں رہ جائے، آج صرف عظمتوں کی بات میں رہ جائے، غوث کا چاہنے والا اگر غوث کی کرامتوں کو دیکھتا ہے تو غوث کی زندگی کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے، غوث کی زندگی کا بھی معائنہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت کا ہولناک منظر کیا ہے؟ آج حال یہ ہے، یہ جو بتانے جا رہا ہو یا جو بتا رہا ہو، یہ کوئی مارکیٹ میں کسی داڑھی منڈے کی لکھی ہوئی ایسی کتاب جس میں یوسف و زلیخا کی کہانی ہے، ایسی کتاب نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کا منظر کتنا دل دہلانے والا منظر ہوگا۔ آج عالم یہ ہے، وہ سورج جس کی تپش، جس کی اور جس کی گرمی، جس کی شدت، جس کی حرارت سے آج مئی جون کے مہینوں میں ہمارے پاؤں جل جاتے ہیں، بغیر چپل کے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے، بغیر سر میں کپڑا دیے، بغیر چھاتا لیے گرمیوں کے موسم میں باہر نکلنا مشکل دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ سورج آج پیچھے طرف سے ہے، یعنی اس کا منہ ہماری طرف نہیں ہے، اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے۔ اور اس سورج کا عالم کیا ہے؟ اس سورج کا عالم یہ ہے کہ چوتھے آسمان پر یہ سورج ہے، چوتھے آسمان پر سورج ہے اور اس کا منہ ہماری طرف نہیں، اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے، لیکن اس کی پیٹھ ہماری طرف رہنے کے باوجود مئی اور جون کی گرمی میں ہمارا نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ لیکن قیامت کا منظر کتنا دل دہلانے والا منظر ہوگا۔ آئے سنیں، حدیث سرکار فرماتے ہیں قیامت کا دن سورج سوانیزے پہ آ جائے گا، سورج ایک ہاتھ کے اوپر آ جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، آسمان فولاد کا ہوگا۔ ارے زمین اور آسمان کی بات کیا ہے، یہ تو قیامت سے پہلے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح یہ بکھر جائیں گے، نہ زمین ہوگی نہ آسمان ہوگا، مگر وہ سورج سوانیزے پہ ہوگا، تمہارے سر کے اوپر ہوگا۔ اور حال یہ ہے آج اس کا پشت ہماری طرف ہے، اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے، کل اس کا منہ ہماری طرف ہوگا۔ جب پیٹھ ہماری طرف ہو اور چوتھے آسمان پہ وہ سورج اپنی تپش کو، اپنی حرارت کو، اپنی شدت کو، اپنی گرمی کو اگر برسائے تو ننگے پاؤں چلنا دشوار ہو جائے۔ کل میدان محشر میں ننگا پاؤں رہے گا، پورا وجود ننگا رہے گا، جسم میں کوئی ایک کپڑا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ گرمیوں کا عالم یہ ہوگا، کوئی ٹخنوں تک ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی سینہ تک ہوگا، کوئی ڈبکیاں مارتا ہوگا، الغرض کے اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو تو صحیح قوم کے بزرگ نوجوانوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ کبھی ہم اوٹھے پہ بیٹھ کر کے، کبھی بازاروں میں بیٹھ کر کے، کبھی ایسے لگے ہوئے کرسیوں میں بیٹھ کر کے موبائلوں کے ساتھ ساری رات گزار دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو ترک کیے ہوئے ہیں، ساری رات گزار دیتے ہیں، راتیں گزر جاتی ہے فحش فلموں کے دیکھنے میں، راتیں گزر جاتی ہے گندی ویڈیوز کے دیکھنے میں، راتیں گزر جاتی ہے دنیاوی باتوں میں محو رہنے میں۔ آج حال یہ ہے، تقریریں ہو رہی ہے، اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی کیرم کی گوٹیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی چائے کی چسکیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی لوگوں سے گفتگو کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی دوست کی دوستی نبھانے میں لگا ہوا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے قیامت کے دن یہ سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ دوست
ایک دوست کے دشمن بن جائیں گے. قرآن نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. عدو کا معنی دشمن ہوتا ہے. بعضهم لبعض ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے, ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں گے. آج جس دوست کی خاطر تم سینما کو آباد کرتے ہو, جس دوست کی خاطر راتوں کو تنہائی میں گزار کر کے عیاشوں کے اڈوں کو آباد کر کے اپنی راتوں کو کالی کر دیتے ہو, قرآن کہتا ہے تمہارے مرنے کے بعد وہ دوست تمہارے کام نہ آئے گا. قرآن کہتا ہے وہ دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے. اور جو انسان جو تمہیں گناہوں کے اڈوں کی طرف لے کر کے جائے, آپ اقوال علماء کو پڑھے, آپ اقوال صوفیاء کو پڑھے, تو آپ کو معلوم چلے گا وہ دوست نہیں ہو سکتا. دوست کسے کہتے ہیں؟ دوست تو وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو گناہوں سے بچائے. دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو برائی سے بچائے. دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو گندی چیزوں سے بچائے, کسی موذی چیزوں سے بچائے, کسی موذی امراض سے بچانے کی کوشش کرے, کسی دوسرے برے کاموں سے بچانے کی کوشش کرے. اس کو دوست کہتے ہیں. وہ انسان جو تمہیں اپنے نفسانی خواہشات کو پورا اور تکمیل کرنے کے لیے تمہیں گناہوں کے اڈوں پر لے کر کے جائے, وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. وہ تمہارا دشمن ہے جو تمہاری آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے. اللہ اکبر. آج لوگ کہتے ہیں یار تیری یاری کا کیا کہنا, اگر تو رات کو 12 بجے بلائے تو بندہ تیرے لیے حاضر ہے. رات کو 12 بجے اٹھ کر کے اپنے دوست کی دوستی کو نبھانے والوں, کبھی یہ بھی سوچا کہ تیرے دوست کی محبت وہ تو اتنی ہے, وہ خدا اتنا قریب ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت فرمانے والا ہے. تمہارا تو عالم یہ ہے ایک دوست کی دوستی کے لیے, یاری کے لیے گناہوں کے اڈوں کو آباد کرتے ہو, مگر وہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کس چیز نے تجھے کریم رب سے دور کر رکھا ہے؟ وہ کریم رب ہے جو تم پر کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے. مجھے بتاؤ وہ خدا کتنا کرم فرماتا ہے. آپ ماں کے شکم میں آئے, باپ کے پشت سے ماں کے شکم میں آئے. قرآن کہتا ہے اللہ اکبر, قرآن کا کہتا ہے کہ جب وہ ماں کے شکم میں آ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم پھر اس جو ہے پانی کے پھٹکے کو, پانی کے جو ہے بوند کو اسے گوشت میں تبدیل کر دیتے ہیں. پھر گوشت میں ہڈیاں پیدا کر دیتے ہیں, ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اللہ تبارک و تعالی انسان کی پیدائش کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. بتاؤ ماں کے شکم میں تھے اور بغیر دانا پانی کے تمہاری ماں کھاتی ہے, مگر وہ کھانا, مجھے بتاؤ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کیا وہ جو ہے مرچ والا کوئی سامان, مرچ والی کوئی چیز کھا سکتا ہے؟ آگے نہیں کھا سکتا. لیکن وہی بچہ ماں کے شکم میں ہے, ماں مرچ والا جو ہے سامان کھاتی ہے اور مرچ والی چیزیں کھاتی ہے, سالن وغیرہ کھاتی ہے, مگر جب وہ کھاتی ہے اب وہ مرچ پیٹ میں جانے کے بعد اس بچے کو نقصان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس مرچ کی تاثیر کو بدل دیتا ہے. اللہ اکبر. ماں اپنے بیٹے کو, اپنے دودھ کو, بلکہ اپنے خون کو دودھ کی شکل پلا کے پروان چڑھاتی ہے. اگر خدا چاہے تو رزق نہ دے, بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں مر جائے, بچہ پیدا ہو تب بھی مرنے کا امکان ہے. بچہ پیدا ہونے کا 1 سال ہو جائے وہ خدا چاہے تو موت دے دے, 2 سال ہو جائے وہ خدا چاہے تو موت دے دے, 10 سال ہو جائے وہ خدا چاہے تو موت دے دے, مگر وہ خدا تم پر اتنا کرم فرماتا ہے کہ تمہیں پروان چڑھاتا ہے, تمہیں پروان چڑھاتا ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں تفسیر تبیان بیان میں اللہ اکبر محدثین لکھتے ہیں, مفسرین لکھتے ہیں کہ جب بلکہ قرآن مجید 12واں پارہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, اس آیت کی تفسیر میں تبیان القرآن میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جو کوا ہے, کوا جب کوے کا بچہ پیدا ہوتا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم میں بالوں پر نہیں ہوتے ہیں, بالکل گورا گورا پیدا ہوتا ہے. جب بچہ گورا گورا پیدا ہوتا ہے تو کوا سمجھتے ہیں یہ ہمارا بچہ نہیں ہے, یہ ہماری اولاد نہیں ہے, تو کوا اس بچے کو چھوڑ کر کے اڑ کر چلے جاتے ہیں. اب اس بچے کو دانا پانی دینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو صاحب تبیان بیان لکھتے ہیں کہ اب اس بچے کو دانا پانی دینے والا, پروان چڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے جو پتنگے اڑتے رہتے پتنگے، اس پتنگے کو اللہ تعالیٰ اس بچے کا رزق بنا دیتا ہے. ابھی وہ بچہ، اس کی آنکھیں بھی کھلی نہیں ہے، آنکھیں بند ہے، وہ کھولا رہتا ہے، وہ پتنگے خود اڑ کر آتے ہیں، اس بچے کے منہ میں چلے جاتے ہیں، وہ بچہ اسے کھا جاتا ہے. اسی طریقے سے دھیرے 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 وہ بچہ پروان چڑھتا ہے. اللہ طرف اس کے جسم میں بالوں پر لگتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس بچے کو ماں باپ چھوڑ کر چلے جائے، اس بچے کا سہارا بھی وہ خدا ہے، اس بچے کو رزق دینے والا بھی وہ خدا ہے، اسے پروان چڑھانے والا بھی وہ خدا ہے. وہ خدا ساری کائنات چھوڑ کر کے جب چلی جائے، ایسے وقت میں جو ذات میں سہارا دے، اسی ذات کو خدائے وحدہ لا شریک کہتے ہیں. ایک قوم کے بزرگ نوجوانوں، آج جس دوست کی دوستی کی خاطر تم نمازوں کو چھوڑ رہے ہو، تم آج دوست کی خاطر آج تم جو ہے گناہوں کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو. آج حال یہ ہے، یہ سب باتیں کہیں تو نوجوان تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ سن لیتے ہیں اور جیسے ہی تقریر ختم پھر اپنی روش پہ لگے رہتے ہیں. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، کبھی چشمے تصور سے اس حال کو معائنہ تو کرو، اس حال کا نظارہ تو کرو. کبھی آنکھوں کو بند کر کے قیامت کے بارے سوچو تو صحیح، وہ قیامت کا منظر کتنا ہولناک منظر ہوگا. قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها قال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. جب زلزلہ آئے گا، زمین پھٹنے لگے گی، جب زمین پھٹنے لگے گی، قرآن کہتا ہے واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے نیچے کے بوجھ کو نکال کر باہر کر دے گی. وہ نیچے کا بوجھ کیا ہے؟ وہ آپ اور ہم حضرت انسان ہیں، جسے ہم آپ قبر میں دبا کر کے آتے ہیں، جسے ہم آپ قبر میں دفن کر کے آتے ہیں. جب قیامت کا منظر ہوگا، زمین اپنے بوجھ کو نکال کر کے باہر پھینک دے گی. قال الانسان ما لها، لوگ کہنے والے کہیں گے قال الانسان، لوگ کہیں گے اسے کیا ہو گیا، اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ کیوں اپنے خزانے، اپنے دفینے، اپنے اندر کی چیزوں کو نکال کر باہر کر دیتی ہے، اسے کیا ہو گیا. قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین تمہاری خبریں دیں گے. تم نے کس زمین پر کون سا گناہ کیا ہے، کہاں پر تم نے جھوٹ بولا ہے، کہاں پر تم نے کسی کو ستایا ہو، کہاں پر تم نے کسی کو مارا ہے، کہاں پر تم نے کس کے ساتھ بے ایمانی کی ہے، کس کے ساتھ دغا بازی کی ہے، کسے دھوکہ دیا ہے، کسے فریب میں مبتلا کیا ہے. نہ جانے کہاں کہاں تم نے تنہائی میں جو کام کیے ہیں. تمہیں ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یہ زمین خبر دے گی، جس زمین پر کھڑے ہو کر کے تم نے گناہ کیا ہے. اگر تم نے تنہائی میں منہ بند کر کے جب کوئی نہ دیکھے ایسے وقت میں گناہ کیا ہے، جس زمین پر تم کھڑے ہو کر کے گناہ کرو گے وہ زمین قیامت تمہارے بارے خبر دے گی. اللہ اکبر. ایک قوم کے غجور نوجوانوں، قیامت کے ہولناکیوں کو ہم نے اور اپنی کیا سمجھ لیا ہے. اللہ اکبر. آج حال یہ ہے، دھوپ اور تپش کا عالم یہ ہے کہ ہمارے گلے سوکھ جاتے ہیں. آج حال یہ ہے کہ دھوپ میں گلے سوکھ جاتے ہیں، باہر سے ذرا چل کے آؤ تو پیاس پیاس کہے لگتے ہیں. لیکن قیامت کا منظر ہوگا، العطش العطش کی پکار ہوگی. ہر ایک کہنے لگیں گے کہ پانی چاہیے پانی چاہیے. لیکن اس دن پانی دینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، اس دن کوئی تمہیں پانی پلانے والا نظر نہیں آئے گا. تم کس سوچ میں ڈوبے ہو، کس خیال میں ہو کہ ہمارا جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم دیکھ لیں گے. کبھی چشمے تصور سے اس کا نظارہ تو کرو تو تمہاری جو ہے اندر کی سانسیں جو باہر آ رہی ہے اور باہر کی سانسیں جو اندر کو جا رہی ہے وہ رکنے پر مجبور ہو جائیں گی. اللہ اکبر. کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا. آج اگر کوئی 1 گھنٹہ رو لے، 1 گھنٹہ اگر کوئی رو لے تو گلا سوکھ جاتا ہے نا، گلا سوکھ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں آدمی کا رو رو کے برا حال ہے، ہم کہتے ہیں آدمی بڑا رو رہا ہے، آنکھ کا پانی ختم ہو جائے گا. لیکن آپ حدیث پاک کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا قیامت کے دن عالم یہ ہوگا کہ لوگ جب روئیں گے تو آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ یہ آنکھیں بہیں گی، آنکھیں بہیں گی. آنسو نہیں گریں گے، آنکھیں بہیں گی. آنکھیں ندامت سے، شرم سے،
से, खौफ इलाही से, अल्लाह अकबर, अपने गुनाहों को याद करके हमने क्या क्या कायरातें की थी, हमने किस तरीके से जिंदगी गुजारा था, हमारा हाल क्या था। आज हमारा हाल ये है, हम अपने आप को गुनाहों के अड्डों पे जाकर खड़ा कर देते हैं। हमारे घर की खवातीन का हाल ये है कि कमर में दुपट्टा बांध करके और बालों को खोल करके बाजारों में फिर रही है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई कह दे कि जरा पर्दा तो कर, हया के दामन को तो पकड़, कम से कम सर पे दुपट्टा तो दे, तो आज जवाब देता है अपने घर की खबर लो, अपने घर की खवातीन को देखो, अपने घर वालों को सुधारो। मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लाम का इसी चीज का नाम है, इस्लाम ने तुम्हें यही तालीम दी है, इस्लाम को पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम चलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई औरत घुंघरू पहन करके घर से निकलती है तो शैतान मुस्कुराता है, शैतान हंसता है, ये देखो मेरा चाहने वाला, ये मेरे चाहने वाले की जो है सवारी जा रही है, ये मेरे चाहने वाले जा रहे हैं। अल्लाह पर आज आलम ये है हमारे घर में न पर्दा है, आज आलम ये है हमारे घर की औरतें अगर झगड़े पे आ जाए तो आलम ये कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर ले, लड़ाई मार झगड़े गाली गलौज बेपर्दगी का मुजाहिरा आज आम से आम हो चुका है। हमारी नौजवान नस्लें रातें रातें गुजार दे रही है। आज तारीख पढ़ोगे और अब की जिंदगी को मिलाओगे तो तुम्हें मालूम चलेगा आज हाल क्या है और पहले का जमाना क्या था। पहले का जमाना तो ये था, वो किसी शायर ने कहा कि वो मुअज़्ज़िज़ थे, जो है वो मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके क़ुरान होकर। आज उनका आलम कुछ और था, हमारा आलम कुछ और है। उनकी जिंदगियां कुछ और थी, हमारी जिंदगियां कुछ और है। हम रातों को रात गुजार देते हैं। आज देखें ना, फिलिस्तीन में मुसलमानों को तकलीफ, हिंदुस्तान में मुसलमानों को तकलीफ, जगह जगह मुसलमान मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, सदोकोर किए जा रहे हैं। आज घर की खवातीन जो है बेपर्दा बाहर आ रही है, आज घर की खवातीन इर्तिदाद का शिकार हो रही है। आज कौम मुस्लिम का हाल ये है कि जीना दोभर हो गया है। क्यों? कभी गौर किया? इसके कई सारे असबाब, इसके कई सारे वजूहात हो सकते हैं, लेकिन एक वजह जो मेरी समझ में आ रहा है, एक वजह ये है कि जब से हमने अल्लाह के अहकाम व फरामीन पर अमल करना छोड़ दिया है, आज हमारा हाल ये है, हम दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। जब से हमने अल्लाह के घर को आबाद करना छोड़ दिया है, हमारे घर वीरान से वीरान होते चले जा रहे हैं। अल्लाह पर अगर तुमने खुदा के घर को आबाद नहीं किया, तुम्हारे घर आबाद कैसे हो सकते हैं? तुम जो है पैसे वाले तो बन सकते हो, मालो मता वाले तो बन सकते हो, लेकिन इज्जत सुकून तुम्हें मैसर नहीं आ सकता। इज्जत और सुकून चाहते हो तो अपने जमीन नियाज रब की बारगाह में झुका दो, इसलिए कि जो सर रब की बारगाह में झुकता है, अल्लाह ताला उस सर को दूसरों के सामने झुकने नहीं देता, और जो सर दूसरों के आगे झुकते हैं वो सर दर बदर की ठोकरें, वो दर बदर की ठोकरें खाता फिरता है। जो सर अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकता वो दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा है। अर्थ ये कर रहा था, आज हमारी बेबसी, आज हमारी बेचारगी, आज हमारी बेकसी, आज हमारी मुफलिसी, आज ये सारी चीजें, हमारा ज़वाल ये क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है कि हमने इताअत इलाही को छोड़ दिया है, मोहब्बत इलाही से हम गुरेज करने लगे हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा से हमारे सीने वीरान होने लगे हैं। आज हाल ये है, हमारे नौजवान रात को एक एक बजे तक बैठ करके मोबाइल देखना गवारा है, लेकिन जल्दी सो करके फजर की नमाज को उठना गवारा नहीं है। आज देखे ना, कहते हजरत आंख नहीं खुलती, आंख सुबह को किसी को जाना हो बॉम्बे और 5 बजे की ट्रेन हो भुसावल से, बंदा 3:30 उठ के तैयार है, 3:30 बजे से उठ के तैयार है, कल बॉम्बे जाना है, ट्रेन ना छूट जाए, ट्रेन न छूट जाए। हालांकि ट्रेन के छूटने से इतना बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन नमाज की एक वक्त की नमाज छूट जाने से बहुत बड़ा नुकसान है। आपके मौलाना कितना बड़ा नुकसान है? मैंने कहा इतना बड़ा नुकसान है, अगर सारी जिंदगी उस नमाज की कदा करते हो फिर भी उस फजीलत को नहीं पा सकते जो नमाज को वक्त पे अदा करने में मिलती है। आप सारी जिंदगी उस नमाज को कदा कर ले, कदा कर ले,
وہ نماز قضا ہے ادا نہیں ہے، وہ نماز قضا ہے ادا نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر نماز کو وقت میں باندھ دیا ہے، یعنی نماز وقت پہ ادا کرنی ہے۔ جو نماز وقت میں ادا کی جائے اس کی فضیلت کچھ اور ہے، اور جو نماز قضا کر لی جائے اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے، ساری زندگی نماز پڑھو، وہ نماز ادا نہیں ہے، وہ نماز قضا ہے۔ پتہ یہ چلا ٹرین چھوٹ جانے سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا، لیکن نماز چھوٹ جانے سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اب اگر نماز کی فضیلت پر گفتگو کرو تو پھر آج یہ سمجھ لیں کہ 1 2 3 گھنٹے نہیں، کئی گھنٹے سے نماز کے فضیلت پہ نکل جائیں گے۔ الحمدللہ یوٹیوب پر میری تقریر یہاں پر کنٹینیو 8 جمعہ میں نے کنٹینیو صرف نماز کے اوپر بولا ہے۔ الحمدللہ یوٹیوب پر وہ تقریر ہمارے اویلیبل ہے۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اگر نماز پر گفتگو کرنا چاہو کئی گھنٹے نماز پر گفتگو ہو جائیں گے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے اے میرے قوم کے حضور مسلمانوں، اے نوجوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہیں خدا سے محبت نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ اس کے رسول سے پیار نہیں ہے؟ اگر اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، اللہ اس کے رسول سے پیار ہے، تو پھر رات کی تنہائی میں بیٹھ کر کے شیطانوں کے اور گناہوں کے اڈوں کو آباد کیوں کرتے ہو؟ کیوں جلدی سے سو کر کے فجر میں اٹھ کر کے اپنے جبین کو اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں جھکاتے؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ جو سر صبح کو اٹھ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے، رزق کی فراوانی فرما دیتا ہے۔ تمہیں کسی غیر سے کسی دوسروں سے مانگنے کی تمہیں ضرورت نہیں پڑتی اگر تم رب کی بارگاہ اپنے جبین نیاز کو جھکا دو۔ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر ہیں۔ اللہ کے بعد میری کہاں سے کہاں چلی گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا قیامت کا منظر کتنا ہولناک منظر ہوگا۔ اللہ اکبر، عالم یہ کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک اپنے اپنے اعمال اپنے اپنے جو ہے اعمال کے مطابق جو ہے افعال کے مطابق جو ہے یہ گناہوں جو ہے پسینے میں ڈوبا ہوگا، شرابور ہوگا۔ اللہ اکبر، ایسی نفسی نفسی کے عالم میں کوئی پانی پلانے والا نہ ہوگا۔ حال تو یہ ہے، عالم تو یہ ہے کہ لوگ نبیوں کی بارگاہ میں جائیں گے، آدم کی بارگاہ میں جائیں گے، اے جناب آدم آپ سب کے باپ ہیں، آج نفسی نفسی کا عالم ہے، آج آپ ہماری مدد کریں۔ جناب آدم کہیں گے آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تم جناب نوح کے پاس جاؤ۔ نوح کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم کہیں گے اسماعیل کے پاس جاؤ، اسماعیل کہیں گے اسحاق کے پاس جاؤ، اسحاق کہیں گے یعقوب کے پاس جاؤ۔ ایک کے بعد گرے ایک دوسرے کے بارگاہ میں لوگ بھیج رہے ہوں گے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج تمہاری مدد وہ کر سکتے ہیں کہ جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، جسے اللہ نے کائنات کا مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا۔ علامہ حسن رضا استاد زمن کا کلام وہ کہتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا۔ سب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عالم کیا ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ پل سرات کا منظر کتنا دردناک منظر ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اے نوجوانوں، اگر ایک چھوٹا سا پل ہو اور اس میں جو ہے کوئی رسی بندی نہ ہو تو لوگ جانے میں ڈرتے ہیں کہیں گر نہ جائے، اگر گر جائیں گے تو مرنے کا خطرہ ہے، اگر مرنے کا خطرہ نہ بھی ہو تو کم سے کم ہاتھ پاؤں ٹوٹنے کا خطرہ ہے، ڈر سے کلیجہ دہل جاتا ہے۔ لیکن وہ قیامت کے دن، قیامت کا دن، وہ ہولناک منظر بھی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ پل سرات جسے جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، ہر انسان کو اس سے گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہوگا، ہم کو آپ کو سب کو گزرنا ہوگا۔ کل اس پل سرات کے بارے سوچا کہ جب مجھے گزرنا ہوگا
जब मुझे उस पुरसरात से गुजरना होगा मेरा क्या बनेगा, किस तरीके से गुजरूंगा, क्या हाल होगा, कौन सा अमल लेकर के जाऊंगा। हाँ, हमने तो यहाँ तक सुना है अगर तुम्हारे अमल अच्छे हो तो कोई बिजली की तरह जाएगा, कोई जो है तेज सवारी की तरह जाएगा, कोई घोड़े पर सवारी जिस तरीके से जाती है उस तरीके से जाएगा, कोई गिरते पड़ते जाएगा। आलम ये अपने अपने आमाल के मुताबिक जाएगा। अपने गिरेबान में झांक कर देखो, अपने आप का मुहासबा करो, अपने आप का जायजा लो कि तुम्हारा हाल क्या है। कभी तन्हाई में जाकर के अपने गिरेबान में झांक करके देखो, कभी तन्हाई में जाकर के अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अल्लाह ने किस लिए भेजा था, हम कर क्या रहे हैं। कुरान तो कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात इंसानों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए दुनिया में भेजा है, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। तुम क्या कर रहे हो इस दुनियावी लहव लाभ में, इस दुनियावी चकाचौंध जिंदगी में मुनहमिक होकर के तुम उस खुदाए वहदुल्ला शरीक को भूल गए कि जिसकी बारगाह में तुम्हें वापस जाना है। जब कोई इंतकाल करता है हम मिट्टी देने जाते हैं, तो हम जब मिट्टी देते हैं तो हम पढ़ते हैं मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से अल्लाह ने हमें पैदा किया है, इसी मिट्टी ने वापस जाना है और इसी मिट्टी से वापस उठाया जाएगा। हम जब जो है ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं, ईमान मुफस्सल में हम ये पढ़ते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्र खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत। क़यामत के मैदान में उठाए जाने या अगली कब्र से निकाले जाने पर हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमें कब्र से उठाया जाएगा। जो हम ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमें कब्र से उठाया जाएगा। जब कोई मरता है हम मिट्टी देते हैं तो हमें पता चलता है इसी मिट्टी से हम पैदा किए गए, इसी मिट्टी में मिल जाना है, इसी मिट्टी से वापस उठाया जाएगा। इतनी सारी चीजें जानने के बावजूद आज हजरत इंसान का हाल ये है कि दुनिया से दिल लगा बैठा है, खुदा को फरामोश कर बैठा है। ए कौम के हुजूर मुसलमानों, ए नौजवानों, कब तक गफलत की चादर ओढ़े हुए अपनी जिंदगी को बसर करोगे। ए कौम के हुजूर नौजवानों, कब तक इन दुनिया की चकाचौंध भरी रातों को काली करने की कोशिश में अपनी जिंदगी को खत्म करते रहोगे। ए कौम के हुजूर नौजवानों, आज इस महफिल में गौसे आजम की महफिल में गौसे आजम को गवाह बना करके ये ईमान और इस अकीदे के साथ ये तहैया कर लो, ये फैसला कर लो कि जान जाती है तो जाए लेकिन नमाज छूटने ना पाए, जान जाएगी तो चलेगा लेकिन नमाज छूट न पाए। इसलिए कि नमाज मेरे मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। हुजूर फरमाते हैं जो इलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। यानी नबी का चाहने वाला, नबी का मानने वाला, नबी का कलमा पढ़ने वाला, नबी से प्यार करने वाला जब नमाज पढ़ता है तो अपने महबूब की आंखों को ठंडक पहुंचाता है। मुस्तफा करीम की आंखें ठंडी हो जाती है। क्या कोई आशिक ये चाहेगा कि मेरे महबूब की आंखों को ठंडक न मिले, मेरे महबूब की आंखों को ठंडक न पहुंचे? हर आशिक की ख्वाहिश तो यही होती है कि मुस्तफा करीम की आंखों को ठंडक मिले, मेरे करीम नबी की आंखों को ठंडक पहुंचे। लिहाजा अगर तुम नबी से इश्क करते हो, नबी से प्यार करते हो तो फिर नमाजों की पाबंदी कर लिया करो। और नमाजों की पाबंदी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना देगा, तुम्हारी आखिरत को बेहतर बना देगा, तुम्हारी मुफलिसी को दूर फरमा देगा, तुम्हारी मोहताजी को दूर फरमा देगा, तुम्हारी तंगदस्ती को दूर फरमा देगा, तुम्हें जलील होने से बचा देगा, तुम्हें इज्जत का मकाम अता फरमा देगा। लेकिन हाल अल्लाह अकबर, कयामत का बहुत मंजर, नफ्सी नफ्सी का आलम है। लोग अल्लाह अकबर इस हाल में है कि कोई पुरसानी हाल नहीं है। कुरान कहता है माँ अपने बेटे को देखकर रास्ता बदलेगी, बाप अपने बेटे को देखकर रास्ता बदलेगा। एक नेकी के लिए इंसान माँ के पास जाएगा, ए अम्मी जान एक नेकी की जरूरत है। आपने मुझे सर्दियों के मौसम में जब मैं बिस्तर पर पेशाब करता था, आप पेशाब में सोते
उठाती थी, मुझे सीने पे सुलाती थी ताकि मुझे ठंड लग जाए, ताकि मुझे सर्दी न लग जाए। मुझे सर्दी से बचाने के लिए खुद ठंड में सोती थी, मुझे सीने से लगाकर सुलाती थी। ए अम्मी जान, आज तेरे बेटे को एक नेकी दरकार है, अगर एक नेकी मिल जाए तेरा बेटा जहन्नम से निकल कर जन्नत में चला जाएगा। माँ कहेगी बेटा ना वो दुनिया है, दुनिया वो दारुल अमल है, ये दारुल जज़ा है, वो दुनिया है, ये आखिरत है। आज मैं तुम्हें एक नेकी नहीं दे सकती। बाप के पास जाएगा, बाप भी इनकार कर देगा, भाई के पास जाएगा, भाई इनकार कर देंगे, दोस्त सारे के सारे इनकार कर देंगे। पता ये चला एक नेकी के लिए पूरा मैदान माशर खान जाएगा, मगर कोई एक नेकी देने को तैयार ना होगा। एक कौन के हुजूर नौजवानों किस सोच में डूबे हो, किस सोच में डूबे हो, क्या सोच रहे हो कि आज तुम जिस तरीके से जिंदगी गुजार लो तुम कामयाब हो जाओगे? ना, कामयाबी मुस्तफा करीम की अताअत में है, कामयाबी अल्लाह उसके रसूल की अताअत और फरमाबरदारी में है। मैं अर्ज ये कर रहा था, अभी बात तो तकरीर मेरी शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ ये है, ये तमहीदी जुमले हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। इस आयत मुबारका के तहत अल्लाह अकबर क्या कहा कुरान ने, दोस्त एक दूसरे दोस्त के दुश्मन बन जाएंगे। 5 मिनट और बैठिए आप लोग, एक दोस्त के दुश्मन बन जाएंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल, ए मौला कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का काम देने वाला नहीं होगा, कोई किसी से मोहब्बत करने वाला नहीं होगा। कोई तो ऐसा हो जो क़यामत में हमारा सहारा बन जाए। तो आयत करीमा को जब मुकम्मल करते हैं तो उस आयत करीमा के आखिर में पता चलता है, अल्लाह फरमाता है अल-अखिल्लाहु यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुफुन इल्लल मुत्तकीन। कोई किसी का काम नहीं आएगा इल्लल मुत्तकीन, हाँ लेकिन मुत्तकियों से मोहब्बत काम आएगी, मुत्तकियों का रिश्ता काम आएगा, अल्लाह वालों का रिश्ता काम आएगा। ये मुत्तकी कौन है? तो कुरान कहता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, बेशक जो अल्लाह के वली है वही मुत्तकी लोग हैं। पता ये चला दोस्त की दोस्ती काम ना आए, यार की यारी काम ना आए, किसी की मोहब्बत काम ना आए, मगर अल्लाह वालों की मोहब्बत काम आए। अब मैं सोच में पड़ गया, जब अल्लाह दुनिया में हजारों औलिया अल्लाह है, हजारों है, शाह वली को देख ले और जो है साखली की सरजमीन पर देख ले, दिगर जगहों पर देख ले। आज तो हाल ये है जगह जगह पे मज़ारात है। जब एक वली एक मुत्तकी आपके काम आ सकता है तो फिर वो वली जो ताजदार औलिया है, फिर वो वली जो शहंशाह औलिया है, फिर वो वली जिन्होंने कहा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। जब आम वली क़यामत में तुम्हारे काम आएंगे तो जिन औलिया ने उनके कदम को अपने गर्दन पर लिया है, उस कदम वाले का आलम क्या होगा, उस गौस का आलम क्या होगा, उस गौस से ज़मा का आलम क्या होगा, उस अल्लाह के वो बंदे का आलम क्या होगा। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब अल्लाह वाले काम आएंगे तो जो औलिया अल्लाह के सरदार हैं, जो ताजदारे औलिया हैं, उनका आलम क्या होगा? वो तो खुद फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी आतानी रिफअतन निलतुल मुनादी। कहीं वो फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसारी। कहते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, अल्लाह के तमाम शहरों को मैं ऐसे देख रहा हूँ का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसारी, जैसे कि हाथ में रखे हुए राई के दाने को देखा जाता है। राई के दाने को हथेली में रख करके जिस तरीके से कोई बंदा देख सकता है, बहुत से आलम फरमाते हैं मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे ही देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अब लोग सवाल करते हैं, लोग सवाल कर रहे हैं मौलवी साहब अकीदत में बोले जा रहे हो, मोहब्बत में बोले जा रहे हो, पूरे अल्लाह के शहरों को हाथ की हथेली में राई के दाने के बराबर देख ले? दैट इज इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? सवाल करने वाले अक्ल के घोड़े को दौड़ाते हैं, है? कहते नहीं
میں کہتا ہوں میرا خدا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. میرا خدا اگر چاہے تو سب ہو سکتا ہے. کہا دلیل؟ میں کہا پڑھ قرآن. سبحان اللہ. دلیل قرآن سے. قرآن میں ایک سورت ہے جس سورت کا نام ہے سورہ چونٹی. کیا نام ہے؟ سورہ چونٹی. ہاں سورت کا نام کیا ہے؟ اب چونٹی کیسے ہے؟ میں نے کہا اس کا نام ہے سورہ نمل. عربی میں نمل چونٹی کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ چونٹی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نمل کہتے ہیں. قرآن میں چونٹی کے نام سے ایک سورت ہے. سبحان اللہ. ہاں پوری سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ نمل ہے نا. عربی میں نمل اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بولے نا بھائی. چونٹی کہتے ہیں نا, عربی میں نمل کہتے ہیں. ایک سورت ہے, اس سورت میں ایک چونٹی کا ذکر ہے. اس سورت میں ایک چونٹی کا ذکر ہے اور اس چونٹی کو اللہ نے وہ مقام دیا, اللہ نے وہ پاور دیا, وہ طاقت دیا کہ 3 میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر ہے. کتنی دوری پر؟ 3 میل کی دوری پر سلیمان علیہ السلام کے لشکر ہے اور وہ چونٹی یہیں سے دیکھ رہی ہے ان کے لشکر. 3 میل دوری سے ایک اتنی سی چھوٹی سی چونٹی کسے دیکھ رہی ہے؟ ارے بابا ہم اتنے لمبے لمبے لوگ دیکھتے تو یہی دکھتا ہے نا. وہ تو اتنی سی ہے تو کہاں تک دکھیں گی؟ کہاں تک دکھیں گے بھائی؟ مگر اللہ جسے دے, اللہ جسے دے اسے کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا. چونٹی ہے مگر 3 میل دور سے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ رہی ہے اور دیکھ کر کے اپنے لوگوں سے, اپنے کنبے قبیلے والوں سے کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے. سبحان اللہ. کہہ رہی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان جنودہ وهم لا یشعرون. قالت نملۃ, چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کہا ہے نا, یا ایھا النمل ادخلوا, اے چونٹیوں. نمل میں نے چونٹی ہے نا, ابھی کہا نا نمل. یا ایھا النمل, اے چونٹیوں ادخلوا, داخل ہو جاؤ. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اپنے اپنے مسکن میں, گھروں میں, تمہارے گھروں میں, بلوں میں داخل ہو جاؤ. یہ قرآن میں ہے. اس میں ہے, ہمارے حافظ صاحب لوگ ہیں ان کو معلوم ہے. کیا کہا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان جنودہ, جنود کا معنی ہوتا ہے لشکر, جنودہ وهم لا یشعرون. اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں, گھروں میں گھس جاؤ, سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو وهم لا یشعرون, بے شعوری میں, بے خیالی میں وہ تمہیں کچل ڈالے, تم ان کے پاؤں کے نیچے آ جاؤ. اب قرآن کو پڑھتے اور چونٹی کے سوچ کو سلام. اللہ اکبر. کہ چونٹی کا ادب دیکھیں. یہ نہیں کہا کہ تمہیں کچل ڈالیں گے, کیا کہا؟ بے خیالی میں وہ تم ان کے پاؤں کے نیچے نہ آ جاؤ. کہیں بے خیالی میں, یعنی چونٹی کو پتا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ہاں اب اسی آیت میں گفتگو کرو تو آدھے گھنٹے کی تقریر اور اس آیت میں ہوں گی. ہاں کیا فرمایا؟ کیا کہا چونٹی نے؟ اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ. میں سوچ میں پڑ گیا, چونٹی نے کبھی سلیمان علیہ السلام کو دیکھا نہیں, پھر جانا کیسے کہ وہ سلیمان علیہ السلام ہے؟ سوال تو یہ ہے نا, ابے عقل کے اندھو, خالی کتاب پڑھ پڑھ کے کتاب کو کالک مت کرو. کبھی قرآن کو, حدیث کو, عشق مصطفیٰ کو سینے میں بٹھا کر کے تب پڑھنے کی, سمجھنے کی کوشش کرو. ہاں چونٹی کو کیسے پتا کہ وہ سلیمان علیہ السلام ہے جو چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ, سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے.
ہاں تو اگر اللہ چونٹی کو طاقت دے تو چونٹی 3 میل دور سے جان جائے پہچان جائے کہ سلیمان علیہ السلام ہے، وہ آ رہے ہیں، ان کا لشکر ہے، اور پھر یہیں سے کہہ دے کہ اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ چونٹی کو اتنی طاقت دے سکتا ہے تو غوث اعظم کو بھی اللہ اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں پوری کائنات کو دیکھ سکے۔ ہاں تبھی فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال۔ ہاں اب ایک سوال یہ بھی، بس لمبی ہوگی تقریر، ختم ہے نا، 5-7 منٹ اور لمبی ہوگی کیا، 5-7 منٹ اور ہے نا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونٹی نے 3 میل دور سے دیکھ لیا، اپنے لشکریوں کو کہہ دیا، اپنے لوگوں کو کہہ دیا کہ اپنے بلوں میں چلے جاؤ۔ جب اس نے یہ کہا تو 3 میل دور تھے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے۔ چونٹی نے یہاں کہا اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، یہاں کہا، اور سلیمان علیہ السلام کہاں ہے، 3 میل دور سے، اور سلیمان علیہ السلام نے وہیں سے چونٹی کی آواز کو سن لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے وہیں سے چونٹی ہمارے کان میں سے گزرے یہاں سے تو بھی ہم کو آواز نہیں آئی، بھائی آتی ہے کیا آواز؟ ہاں اب سوچ میں، ابھی یہ قرآن ہے، قرآن میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں۔ ہاں اب چونٹی نے یہاں کہا بلوں میں چلی جاؤ، اور 3 میل دور سے سلیمان علیہ السلام نے سنا، اور جب سنا تو مسکرا دیے۔ قرآن میں ہے فتبسم ضاحكا من قولها قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى۔ اسی آیت کے بعد یہ آیت ہے قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان جنود لا يشعرون فتبسم ضاحكا، فتبسم تو وہیں سے صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ ہاں تبسم فرمایا آپ نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مسکرا دیے۔ پوچھا حضرت مسکرانے کی وجہ کیا؟ تو مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک چونٹی جو چونٹیوں کا سردار ہے وہ اپنے قبیلے والے کو بچانا چاہتی ہے۔ آج گھر والے کو نہیں بچا رہے، بھائی اپنے بھائی کو نہیں بچا رہا، ڈوبن دے مرن دے، مرنے تو کیا ہے، یہ جائے گا تو ہمارا بیوپار اوپر آئے گا، ہے نہیں، یہ ڈوبے گا تو ہم اٹھیں گے بابا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج تو لوگ کرنی کٹال جادو ٹونا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بس کسی بھی طریقے سے اس کا ڈوب جائے تو میرا اٹھ جائے، اس کے بیوپاری میں تو آ جائے تو میرا کام بن جائے۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا بھائی؟ ہاں کیلے والوں سے دوستی ہے میری تھوڑی سی، ہے نا، ہو رہا ہے نا، اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو ڈبانے پہ تلے ہوئے ہیں، مگر ایک جانور ہے جو اپنے قبیلے والوں کو بچا رہی ہے۔ چونٹی ایک جانور ہے نا، چھوٹا سا، اپنے قبیلے والوں کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ سوچ میں پڑ گیا کہ بھائی بغیر کسی مائکرو فون کے، بغیر کسی وائرلیس کے، بغیر کسی موبائل فون کے، اس وقت اس کا زمانہ بھی نہیں تھا، کیسے سلیمان علیہ السلام نے وہاں سے دیکھ لیا کہ وہ چونٹی ہے، اور کیسے سن لیا کہ وہ چونٹی اس طریقے سے بول رہی ہے، تو اگر اللہ چونٹی کو اتنی طاقت دے تو اولیاء کو کتنی طاقت دے گا، اور اولیاء کو اتنا پاور دے تو پھر انبیاء کو کتنا پاور دے گا۔ ہاں تبھی تو کہ شاعر نے کہا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ وقت کافی ہو چلا ہے، پتہ یہ چلا غوث کی 11ویں کرنے والے مایوس نہیں ہونا۔ ہاں بھائی 1 گھنٹہ بیٹھ کے کیا کیا، 1 گھنٹہ اگر خدا نے چاہا تو آپ کی نجات کا ذریعہ ہے نا، اس لیے مایوس نہیں، جلدی آئیے، بیٹھیے۔ ارے ہمارا کیا ہے، ہمارے کو سنیں گے تو بھی چلے گا، نہیں سنیں گے تو بھی چلے گا، لیکن آپ جو بیٹھے رہیں گے ان کی محبت میں یہ آپ کا کام آ جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی محبت میں جو بیٹھیں گے نا
تو یہ آپ کے کام آ جائے گا. لہذا کل جلدی سے آئیے اور جلدی سے انشاءاللہ پروگرام شروع کریں گے, جلدی سے اختتام تک پہنچے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خدائے قدر جبار ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. بولنے کو غلطی ہے میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام پڑھیے. شمع بز میں پنجے گنجے ولایت لا سلام مصطفیٰ جانے رحمت لا سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, وعلى آلك وأصحابك شفيعنا يوم الجزاء. مولا کریم پروردگار عالم خالق کائنات وحید لا شریک باری تعالیٰ اپنا فضل فرما, رحم فرما, کرم فرما, تیری دی ہوئی توفیق سے تیرا ذکر ہوا, تیرے محبوب بندوں کا ذکر باری تعالیٰ تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ماں حیدر شیرین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کا ثواب آقا کریم رؤوف رحیم علی تحت و تسلیم کی مقدس بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. سرکار کے توسل سے 1,24,000 کے مبیش انبیاء کرام رسول عیدات کے مقدس بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. تمام غوث قطب ابدال اغواس اوتاد تمام تیرے محبوب مقبول برگزار بندوں کے مقدس بارگاہ میں نظر قبول فرما. جميع انبیاء و مرسلین, جميع اولیاء کاملین, جميع مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات کا باقی طیبات میں نظر مولا قبول فرما. بالخصوص مرحومہ شاہ نور بی کے روح کو رسالہ باری تعالیٰ مرحومہ کے تمام گناہ ثقائل و کبائر کو معاف فرما. مرحومہ کے قبر کو تاحج کشادہ عطا فرما. مرحومہ کے قبر کو دقہ نور عطا فرما. مرحومہ کے قبر میں رحمت انوار کی بارش عطا فرما. باری تعالیٰ اس محفل خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے بھی لوگ آئے ہیں حاضر ہیں جو آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں آ سکے, باری تعالیٰ سب کے حاضری کو قبول فرما, سب کے جائز مقاصدوں میں کامیابی عطا فرما, سب کی پریشانوں کو دور فرما, سب کو علم نافع عطا فرما, علم دین و دنیا سے آراستہ و پیراستہ فرما. ہمارے نوجوان نسلوں کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما, شریعت و سنت کے مطابق و موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اعمال حسنہ کرنے کی, اعمال بد سے بچنے کی, افعال قبیحہ سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھر کی خواتین کو پردے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تمام تر برائیوں سے بچے رہنے کی توفیق
توفیق عطا فرما دے. ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا فرما, اسلامی ماحول سے ہمارے گھروں کو آراستہ فرما. باری تعالیٰ ہم تمام کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما, ہمارے آنے والے نسلوں کی حفاظت فرما. باری تعالیٰ جن لوگوں نے اس کار خیر میں دام درم قدم قلم سخن تعاون کے حصہ باری تعالیٰ سب کو اس کا بہتر سے بہتر بدلا دنیا و آخرت میں باری تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا